الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین محترم، آج ہمارے فہم دین کا 5واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم وضو کے مستحبات، مکروہات اور نواقض پڑھیں گے۔ ناظرین محترم، وضو کے 5 مستحبات ہیں۔ نمبر 1، گردن کا مسح کرنا، یعنی جب ہم سر کا مسح کریں گے تو سر کا مسح کرنے کے بعد گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ کل ہم پڑھ چکے تھے کہ یہ سنت ہے۔ نمبر 2، وضو کے کام خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے تو دوسروں سے مدد لے سکتے ہیں، ویسے بھی یہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا اس کو ثواب ہوگا۔ اگر کوئی دوسرے سے مدد لینا چاہے گا تو اس کو گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کا کام خود کیا جائے۔ نمبر 3، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یعنی جس وقت آدمی وضو کر رہا ہو، وضو کرتے دوران قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 4، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 5، وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی ما رزقتنی۔ ایک دوسری روایت میں وبارک لی فی ما رزقی بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ جب وضو کے آخر ہو جائے، وضو ختم ہو جائے تو اس وقت یہ پڑھنا، دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آگے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ ناظرین محترم، وضو کے مکروہات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا مکروہ یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، پاک جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے وضو کے دوران۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، جب آدمی ناک میں پانی ڈالے تو اس وقت سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے، تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، وضو میں دنیا کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، یعنی نواقض وضو کیا ہیں۔ نواقض وضو میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سبیلین میں سے، یعنی انسان جہاں سے پیشاب اور پخانہ کرتا ہے ان مقامات میں سے کوئی چیز نکل آئے، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ پخانہ ہو، یا چاہے وہ منی ہو، چاہے مزی ہو، چاہے ودی ہو، یا چاہے اسی طرح اندر سے کوئی کیڑا وغیرہ نکل آئے، یا چاہے ہوا خارج ہو جائے پیچھے کے راستے سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ اس میں ذرا تفصیل ہے کہ یعنی بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، بہہ جانے کی شرط ہے۔ اگر بدن کے کسی جگہ پر خون ظاہر ہوا، جس طرح عموماً ہوتا ہے، چھوٹی سی خراش لگ جاتی ہے تو خون ظاہر تو ہو جاتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو وضو کی ٹوٹنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جب وہ چیز، نجس چیز کچھ بھی ہو، خون ہو یا پیپ ہو، جب وہ جسم پر ظاہر ہو تو وہ بہہ جائے، بہہ جانے کے بعد وضو ٹوٹے گا۔ اگر وہ چیز بہتی نہیں ہے، صرف ظاہر ہوتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، اگر خون ظاہر ہوا تو اس نے اس کو دبایا، تو دبانے کی وجہ سے وہ خون اور نکلا اور بہہ گیا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو نہ دباتا تو خون نہ بہتا تو وضو اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اگر خون تھوڑا سا نکلا تھا اور وضو کرنے والے شخص نے اس کو صاف کر دیا، پھر خون نکلا پھر اس نے صاف کر دیا، پھر خون نکلا پھر اس نے صاف کر دیا، کئی مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد اب وہ سوچے کہ اس نے جتنا خون صاف کیا ہے، اگر یہ خون صاف نہ کرتا تو ایسی صورت میں یہ خون بہتا یا نہ بہتا۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس خون کو صاف نہ کرتا تو یہ خون بہہ جاتا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کو صاف نہ کرتا تو یہ خون بہتا نہیں، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، اگر انسان تھوک کرے تو اس کے دانتوں میں سے کچھ خون نکلتا ہے، تو اگر اس کا تھوک کیا اس نے تو اس کا یہ جو خون ہے اس کے تھوک سے کم ہے اور تھوک غالب ہے اور وہ سفیدی یا زردی مائل ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص تھوک کرتا ہے، اس میں خون نظر آتا ہے جو خون تھوک کے برابر ہے، یہ تھوک سے زائد ہے، یعنی اس کا رنگ سرخ مائل ہے، سرخی مائل ہے، تو ایسی صورت میں وضو
ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکلنے کی تفصیل ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے پچھنا لگوا لیا تو پچھنا لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اسی طرح کسی نے انجیکشن لگوا لیا یا ڈرپ وغیرہ لگوا لی تو اس کی سوئی لگانے کی وجہ سے اگر خون نکلتا ہے، جو خون بہہ جاتا ہے اپنی جگہ سے نکل کر بہتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر خون بہتا تو نہیں ہے لیکن انجیکشن لگایا، اس کے ذریعے خون نکالا گیا، یا کسی دوسرے انسان کے خون دینے کے لیے خون نکالا گیا، تو اس خون کے نکالنے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، منہ بھر کے قے کرنا۔ اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ انسان کس چیز کی قے کرے، کتنی مقدار میں کرے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلی بات اس میں سمجھنی یہ ہے کہ انسان اگر کھانا یا پینا یا پت اس نے الٹی کی اور منہ بھر کے ہو، کھانا پینا یا پت وہ منہ بھر کے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الٹی یا وہ قے یعنی مشکل سے روکی جا سکے، انسان عام یعنی کہ اس کو آسانی سے روکنا ممکن نہ ہو، تو منہ بھر کے قے کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر قے میں صرف نرا بلغم ہی ہو تو بلغم جتنا بھی نکل آئے اس سے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا اگر اسی طرح کسی نے الٹی کر دی، قے کر دی اور اس میں خون نکل آیا تو خون بہنے والا ہو اور پتلا ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ لیکن اگر وہ خون جمع ہوا ہے تو جمع ہونے صورت میں وہ منہ بھر کے ہوگا تو وضو ٹوٹے گا، اگر منہ بھر کے نہیں ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے تھوڑی تھوڑی قے کی، ایک مرتبہ قے ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری مرتبہ قے ہوئی، وہ تھوڑی تھوڑی قے اگر جمع کی جائے تو وہ منہ بھر کے بن جاتی ہے، اور یہ تمام جتنی بھی مختلف وقفے سے قے ہو رہی ہے یہ ایک ہی متلی کی وجہ سے ہو تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر متلی مختلف ہو یا متلی ایک ہے لیکن وہ تھوڑی تھوڑی قے جمع کرنے کی وجہ اس کو جمع کرنے سے وہ منہ بھر کے قے نہیں بنتی تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونا، کہ اگر انسان کسی چیز کا سہارا لگا کر سوئے اور اس چیز کو ہٹایا جائے تو سونے والا شخص گر جائے تو ایسی صورت میں ٹیک لگا کر سونے والے شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، نماز میں کہہ مار کر ہنسنا۔ ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان اونچی آواز میں ہنسے، آواز کے ساتھ ہنسے، کھلکھلا کر ہنسے اور اس کی آواز ساتھ والے بھی سن لیں، اس کو کہتے ہیں کہہ مار کر ہنسنا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اگر نماز میں کہہ مار کے ہنستا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اتنی آواز سے ہنستا ہے کہ انسان کو خود اپنی آواز آتی ہے لیکن ساتھ والوں کو اس کی آواز نہیں آتی، یا بہت زیادہ جو انسان کے قریب ہو اس کو اس کی آواز آتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان صرف یعنی کہ مسکراتا ہے، تو مسکرانے کی وجہ سے نہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس کی نماز ٹوٹے گی۔ وآخر دعوانا